کے لیے بلند صلوات۔ امام المتقین امیر المؤمنین علی علیہ السلام صلوات۔ امام الاولین والآخرین علی علیہ السلام صلوات۔ التماس سے سورہ فاتحہ ہے والدین مرحومین سید تجمل عباس شاہ صاحب اور والدین مرحومین سید واجد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ مرحوم، سید دلاور علی شاہ صاحب، سید محمد باقر مرحوم، حکیم سید عنایت علی شاہ صاحب، حکیم سید مراتب علی شاہ صاحب، سید قمر علی شاہ صاحب اور سید رفاقت علی شاہ صاحب اور اس خاندان کے دیگر مومنین کے لیے ایک اجتماعی سورہ فاتحہ۔ لنگر آسمان و زمین علی علیہ السلام صلوات۔ شہزادی کونین حضرت زینب سلام اللہ علیہ بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ملعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، برادر عزیز جناب سید تجمل عباس شاہ صاحب، ان کے بھائیوں اور ان کے خانوادے کی جانب سے یہ خصوصی مجلس ادائے سید الشہداء، جس سے اس وقت خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آج کی اس مجلس میں میں نے قرآن مجید کی اسی آیے واف ہدایہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس پر گزشتہ ہفتے مسجد محمدی حالی روڈ میں 3 دن تک شان رسالت اور عنوان امامت پر گفتگو کر چکا ہوں۔ چونکہ یہ آیت اپنے دامن میں بے پناہ معنی و مفاہیم رکھتی ہے، اس لیے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے مناسب سمجھا
کہ اب چونکہ آج سے اور آئندہ آنے والے 3 دن تک مسلسل مجالس ہیں، کل سے انشاءاللہ پھر وہاں عباس مرزا صاحب کے خانوادے کی جانب سے جو شب چہلم تک ہوتی ہیں، تو کوشش کروں گا کہ اگر نظر عنایت مولا رہی تو اسی آیے واف ہدایہ کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ 8 9 10 مجالس کا ایک مجموعہ مکمل ہو جائے اور کچھ عنوان کی بھی تشریح ہو جائے. صلوات بھیجے محمد آل. بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. میں نے ان گزشتہ 3 مجالس میں جس پر آپ حضرات میں سے اکثر احباب نے ماشاءاللہ شرکت کی، ان مجالس میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات کی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم کی توحید کا اقرار تو کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی طور سے ہر انسان، ہر بشر کرتا ہی ہے، چاہے وہ توحید خالص کا پرستار ہو، چاہے وہ توحید میں تثلیث کا قائل ہو، چاہے وہ توحید کو مختلف اجزاء کا مرکب مان کر توحید کی طرف جائے، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اس دھرتی پر بسنے والے 4 ارب انسان اللہ کو علی کل شیء قدیر ضرور سمجھتے ہیں. وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ اس پوری نظام کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اس نظام کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور اس کا کوئی چلانے والا بھی ہے. اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ اور نظریے کے اعتبار سے تمام انسان اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں. بڑی توجہ اس جملے پر، میں نے محتاج جملہ استعمال کیا ہے. اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور خالق ارض و سما بھی اسی کو مانتے ہیں، اور کسی کو خالق ارض و سما نہیں مانتے، چاہے وہ لات کے آگے جھکیں یا منات کے آگے جھکیں یا عزا کے آگے جھکیں یا حبل کے آگے جھکیں یا آگ کے آگے جھکیں یا سانپ کے آگے جھکیں یا بیل کے آگے جھکیں یا بیل کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی کے آگے جھکیں یا مورتیوں کے آگے جھکیں یا پیپل کے درخت کے آگے جھکیں. توجہ ہے، کہیں چاہے وہ ہولی لیڈی کے سامنے نیل ڈاؤن ہو، کہیں بھی کسی بھی عنوان سے وہ جھکتے کہیں بھی جائیں، لیکن خالق ارض و سما وہ صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، اور پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں اپنے حبیب کو اطمینان دلایا ہے. میرے حبیب غم نہ کرو، یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں جانتے نہیں اور مانتے نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، تم صرف انہیں ہماری معرفت کی طرف متوجہ کرو. یہ کافر ہیں، بڑی توجہ، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ بت پرست ہیں، بت گر ہیں، بت فروش ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن مانتے یہ ہم ہی کو ہیں. وَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے میرے حبیب، جب تم ان کافروں سے سوال کرو گے کہ یہ آسمان و زمین کس نے خلق کیے ہیں، تو یہ سارے کافر کہہ دیں گے کہ ان آسمانوں اور ان تمام زمینوں کا خالق اللہ ہی تو ہے. کافروں سے سوال کرو گے، غور فرمائے نا، کافروں سے جب آپ پوچھیں گے کہ یہ آسمان، یہ زمین کس نے خلق کیے ہیں، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ سب کہیں گے کہ یہ آسمان، یہ زمین اللہ نے خلق کیے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو خالق ارض و سما ماننے والے بھی اللہ کی نظر میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر بلند آواز سے. اللہ کو خالق ارض و سما ماننے والے، جو اس کو آسمان اور زمین کا خالق مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نظر میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. اللہ اسی کو مان رہے ہیں. بڑی توجہ جان محترم، ایک باریک سا نکتہ ہے اور اس آیت پر آ جاؤں گا کہ مانتے ہیں اللہ اسی کو کہ خالق آسمان و زمین وہی ہے.
اس کے علاوہ وہ کسی کو خالق نہیں مان رہے، تو پھر کافر کیوں ہیں؟ جب خالق مان رہے ہیں آسمان و زمین کا اور کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک مان رہے ہیں، تو پھر اللہ اور قرآن کی نظر میں اور اس آیت کی روشنی میں وہ کافر کیوں ہیں، مشرک کیوں ہیں، انہیں کیوں کافر و مشرک کہا جا رہا ہے؟ تو شان محترم علماء نے تفسیر میں متفقہ طور پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ تحریر کیا کہ وہ اس بنیاد پر اللہ کی نگاہ میں کافر قرار پائے کہ اللہ کو خالق ارض و سما تو مانتے تھے، لیکن اللہ تک پہنچنے کے وسیلے اپنے ہاتھوں سے بنا لیے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد علیہ، غور فرمایا۔ یہ ہے کلیہ، نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے عرض کا بھی سما کا بھی، خالق ارض و سما ہے، یہ آسمان و زمین اسی نے پیدا کیے ہیں، لیکن اس کی نگاہ میں مشرک کس لیے ہیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے، ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے خود بنا لیے تھے۔ یعنی وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے۔ بڑی توجہ جان محترم، بڑا عجیب جملہ ہے، وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے نظریات اور اپنی خواہشات نفسانی کو وسیلہ قرار دینا کفر ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ اپنی مرضی سے کیوں بنا رہے ہو؟ پہنچنا مجھ تک چاہتے ہو تو پھر جنہیں میں وسیلہ قرار دوں۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی، یہ ہے کلیہ اور قاعدہ۔ توجہ ہے نا دوست؟ اللہ چاہتا یہ کہ پہنچنا تمہیں مجھ تک ہے، تم سب چاہتے ہو، کوئی لات کے ذریعے، کوئی منات کے ذریعے، کوئی عزا کے ذریعے، کوئی حبل کے ذریعے، جتنے بھی یہ خود ساختہ خدا ہیں اور بت ہیں، ان سب کے ذریعے سے تم یہ چاہتے ہو کہ پہنچو مجھ تک۔ پہنچنا تو مجھ تک ہے، وسیلے خود چن رہے ہو، وسیلے خود بنا رہے ہو، تو میرا اقرار توحید بھی تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، میری نگاہ میں تم کافر رہو گے، اس لیے کہ پہنچنا مجھ تک ہے، وسیلے اپنی پسند کے بنا رہے ہو، وسیلے اپنی پسند کے بنا رہے ہو۔ تمہیں وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میری توحید سے مخلص ہو تو پھر جسے میں وسیلہ بناؤں اسے تسلیم کرو، ورنہ تمہاری توحید خالص نہیں رہے گی، توحید ابلیس بن جائے گی، اس لیے کہ ابلیس نے بھی توحید کا انکار نہیں کیا تھا، وسیلے کا انکار کیا۔ یا علی یا علی جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بنیاد، یہ خلاصہ، اور ابلیس نے اور کوئی قصور نہیں کیا تھا، اس نے کوئی توحید کا انکار نہیں کیا، اس نے بھی توحید نے اپنی معرفت کے لیے جو وسیلہ بنایا تھا منزل اول پر، اور وسیلہ بھی اس نے مٹی سے بنایا تھا، تو مٹی کا بنایا ہوا بھی اللہ کا وسیلہ ہو تو اس کا انکار کرنے والا ابلیس کہلاتا ہے، اور اگر کوئی مٹی کا باپ بھی ہو اللہ کا وسیلہ بھی ہو، توجہ ہے عقل کے، تو پھر اسی بات پر بلند ترین صلوات بھی بھیج دیں اگر آپ نتیجے پر آ گئے ہیں۔ یعنی آدم صرف مٹی تھے، مٹی سے بنے تھے، تو مٹی کا بنایا ہوا اس کا وسیلہ چونکہ اس نے بنایا تھا، اگر اسے کوئی انکار کرے اور اس کی عظمت کا انکار کرے تو وہ ابلیس کہلاتا ہے، وہ شیطان کہلاتا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ تو کوئی مٹی کا باپ بھی ہو اور وسیلہ بھی ہو، مٹی کا باپ بھی ہو اور وسیلہ بھی ہو، نور بھی ہو، ظہور بھی ہو، علم بھی ہو، حلم بھی ہو، وجیہ بھی ہو، شجاع بھی ہو، اور اتنا خوبصورت وسیلہ ہو کہ عین اللہ بھی کہلائے، وجہ اللہ بھی کہلائے، ید اللہ بھی کہلائے، لسان اللہ بھی کہلائے، اسد اللہ بھی کہلائے، ولی اللہ بھی کہلائے، جاگے تو نصیریوں کی نظر میں اللہ کہلائے، سوئے تو ابو جہل کی نظر میں رسول اللہ کہلائے۔ توجہ، آئے ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا جان محترم؟ یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رہیں۔ کائنات میں
اچھا ایک عام سا سوال ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، جان محترم بات چھڑ گئی ہے تو پھر میں عرض کروں، آپ جیسے سارے ذہین اور اہل علم حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں اسی مقام سے گفتگو بھی کر رہا ہوں. کائنات میں کوئی ایک نبی بتائیں، ایک رسول بتائیں، عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، ایک نبی ایک رسول، کوئی ایک نبی ایک رسول بتائیں جسے اللہ نے عین اللہ کہا ہو، جسے اللہ نے اپنی آنکھ کہا ہو، جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہو، جسے اللہ نے اپنی زبان کہا ہو، جسے اللہ نے اپنا کلام کہا ہو. صلوات بھیج دینا محمد آل محمد. ایک انسان توجہ ہے نا، کسی رسول کو بھی اللہ نے عین اللہ نہیں کہا، وجہ اللہ نہیں کہا، ید اللہ نہیں کہا، اسد اللہ نہیں کہا. اور جسے یہ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ کہا ہے وہ ولی اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے. بڑی توجہ جانے محترم، یہ بھی پیش نگار ہے. وہ اللہ کا ولی ہے، رسول نہیں ہے. علی ولی ہے، نبی نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. علی ولی ہے، وسیع ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. تو نبی اور رسول، انہیں عین اللہ نہیں کہا اس نے، انہیں وجہ اللہ نہیں کہا اس نے، انہیں ید اللہ نہیں کہا، خلیل اللہ کہا، روح اللہ کہا، زبی اللہ کہا، کلیم اللہ. صلوات بھیجنا محمد آل. ایک ایک سے بات کہی. لیکن علی جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ولی ہے اور امام ہے. بس میں آگے آیت پر، ولی ہے اور امام ہے. اس ولی اور امام کو عین اللہ بھی کہا، وجہ اللہ بھی کہا، ید اللہ بھی کہا، لسان اللہ بھی کہا. میں ساری صفات الگ کر کے صرف وجہ اللہ پر ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. علی کو اللہ نے اپنا چہرہ کہا. وہ علی جو امام ہے اسے اپنا چہرہ کہا. یاد رکھو اللہ وہ ہے جو نہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ پاؤں رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسمانیات رکھتا ہے. اور اللہ کی رضا مندی کے لیے یہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں، سارے سجدے ہوتے ہیں، ساری ریاضتیں ہوتی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ راضی ہے بھی یا نہیں. لیکن ہاتھ سے نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. ہاتھ سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. سینے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. روح سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. بزم رسالت میں بیٹھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. کلمہ پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. بیٹی دینے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ اللہ راضی ہے یا نہیں. اسی لیے پر کسی رسول کو اللہ نے اپنا چہرہ نہیں کہا کہ رسول کا ہر کلمہ پڑھنے والا کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. جسے اللہ نے پہلا امام بنایا اسے وجہ اللہ قرار دے کر یہ میزان قائم کیا کہ نبی اور رسول سے رضائے الہی کا پتہ نہیں چلے گا، امام کے ذریعے سے پتہ چلے گا اللہ راضی ہے یا ناراضی ہے. جو ہے یہ ہے بنیاد. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو ہے نا حضور بنیاد. ایک مرتبہ دوستو جو ان مجالس میں بحث ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ یہ کیسے طے ہو. عامت المسلمین ابھی تک 605 میں ہے، یہ طے نہیں کر سکے. ابھی تک یہی سوچ رہے ہیں کہ نبی اور رسول کا درجہ بلند ہوتا ہے، امام کا درجہ کم ہوتا ہے. بھائی اندازے کار میں فرق ہے، درجے میں فرق نہیں ہے. صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں. بہت توجہ. انداز اسلام میں فرق ہے، درجے میں فرق نہیں ہے. اگر درجے میں فرق ہوتا
اور رسالت اور نبوت کا درجہ بلند ہوتا، امامت کا درجہ پست ہوتا، تو پھر کبھی خدا امتحان لے کر انعام دے کر یہ نہ کہتا کہ انی جعلک للناس اماما، میرے خلیل میں نے تمہیں نبی بنایا، تمہیں رسول بنایا، پھر میں نے تمہارا امتحان لیا، پھر تم اس میں کامیاب ہوئے، اور جب کامیاب ہوئے تو اب ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں۔ ابراہیم احتجاج کرتے ہیں، پالنے والے امتحان میں کامیاب بھی کر رہا ہے، درجہ گھٹا بھی رہا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم۔ اب کلیہ دیکھیں آپ، یہ خلاصہ شاہ صاحب، سارے دوستوں کی توجہ، پوری توجہ بس اسی نتیجے پر، اور اسی پر انشاءاللہ آئندہ مجالس یہ 3 جاری رہیں گی۔ آپ ذرا سا اس مسئلے پر غور فرما لیں، اور چونکہ آج شب 17 بھی ہے، اس اعتبار سے بھی ایک اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا۔ شہادت انشاءاللہ کل ہی کی مجلس میں، چونکہ 17 سفر کا دن گزرنے کے بعد 18 کی شب میں شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، اس اعتبار سے آج شب بھی ہے، زہر تو دے دیا گیا نا، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ اب آپ اس کلیے کو سمجھ لیں آپ، اسی لیے میں نے یہ امامت کے موضوع کو ذرا مسلسل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ذرا سا پیش نگاہ رہے آپ کے، اور وہ یہ کہ رسول، خلیل، عبد، نبی، صاحب شریعت، جد الانبیاء، بنی اسرائیل کا بھی جد، بنی اسماعیل کا بھی جد، بنی اسرائیل کے بھی جد اعلیٰ جناب ابراہیم، اور بنی اسماعیل کے بھی جد اعلیٰ، جد الانبیاء بھی، سارے جلیل القدر انبیاء اولاد ابراہیم ہی میں آئے، چاہے بنی اسرائیل میں ہو چاہے بنی اسماعیل میں ہو۔ ان ساری رفتوں اور عظمتوں کے باوجود کہا جا رہا ہے حبیب تم ہمارے خلیل ہو، ہمارے دوست ہو، اور دوست کا فرض ہوتا ہے کہ دوست امتحان دے، اور وہ پھر امتحان دوست اپنی مرضی کے مطابق دوستی کے معیار پر لیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے دوست کا امتحان لیا، دوست امتحان میں کامیاب ہوا، یہ میں سب پڑھ چکا ہوں، دوست امتحان میں کامیاب ہوا۔ تو جب دوست امتحان میں کامیاب ہوا تو اب دوست نے اپنے عدل کے تحت کہا انی جعلک للناس اماما، ہم تمہیں ناس کا امام مقرر کرتے ہیں، یعنی امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہے۔ ابراہیم سے پہلے نبوت ہے، رسالت ہے، خلافت ہے، امامت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد۔ بہت توجہ دوستو، ابراہیم سے پہلے خلافت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، لیکن امامت نہیں ہے۔ بہت ہی توجہ، پھر توجہ چاہ رہا ہوں، امامت شروع ہوئی جناب ابراہیم سے، لیکن اللہ نے اپنے خلیل کو عبد بنایا بغیر امتحان کے، نبی بنایا بغیر امتحان کے، رسول بنایا بغیر امتحان کے، صاحب شریعت بنایا بغیر امتحان کے، مگر جب چاہا کہ دوست اپنے دوست کو نوازے اور اس کے درجے اور بلند کرے تو کہا میرے خلیل ہم تمہارا درجہ بڑھانا چاہتے ہیں، مگر ایک شرط ہے کہ اس درجے کے لیے تم لاکھ دوست صحیح، دوستی اپنی جگہ، وہ درجہ اتنا مہنگا ہے کہ تمہیں امتحان دینا پڑے گا، تمہیں امتحان دینا پڑے گا اور پاس بھی ہونا پڑے گا۔ جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا، یعنی قیامت تک قرآن نے نص قائم کی، حجت قائم کی، شریعت قائم کی کہ پروردگار عالم نے کائنات کے تمام انسانوں پر اب کسی فتوے اور مفتی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اب قیامت تک کوئی امام نہیں ہو سکتا، امامت من جانب اللہ ہے۔ اگر دوستی کے ناتوں سے امامت تقسیم ہوتی تو اللہ بغیر امتحان کے ابراہیم جیسے خلیل کو امامت کا تاج پہنا دیتا، لیکن اللہ جب اپنے خلیل کو بغیر امتحان کے امامت عطا نہیں کرتا تو مکے مدینے کے دوست دوستی میں امامت کیسے تقسیم کر لیں گے؟ توجہ ہے نا جان محترم بھائی میر صاحب، اس جملے پہ توجہ، جیو سلامت رہو۔ یہ ہے خلاصہ۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر۔ انی جعلک للناس اماما۔ اب ذرا سا یہاں رک کے میرے نوجوان دوست سوچیں، پوچھیں، جائیں قرآن میں غور کریں، تفسیریں دیکھیں، ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، سب سے پوچھیں علماء سے
کہ نبوت ملی کوئی تمنا نہیں، رسالت ملی کوئی آرزو نہیں، خلت مل گئی کوئی تمنا نہیں، لیکن ادھر مسند خلت سے بلند ہو کر تاج امامت پہن کر جب مقام امامت کی بلندیوں کو دیکھا، ابراہیم بے ساختہ چلا کر کہتے ہیں قال ومن ذریتی، پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی جائے گا، میری ذریت میں بھی جائے گا؟ عزیزان محترم، بجائے گلہ کرنے کے مزید مانگ رہے ہیں۔ ہاں توجہ فرمائے نا، بجائے گلہ کرنے کے کہ تو نے رسول سے مجھے امام بنا دیا، رسول سے امام، توجہ کرے نا، بجائے گلہ کرنے کے اپنی اولاد کے لیے بھی تمنا کر رہے ہیں، جیسے ہر اچھا باپ اپنی اولاد کے لیے تمنا کرتا ہے کہ اس کی اولاد بلند سے بلند مقام پر جائے۔ ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کے لیے عہدہ امامت کی تمنا کی ہے، عہدہ رسالت کی نہیں کی، عہدہ نبوت کی نہیں کی۔ تو اگر امامت کا مرتبہ رسالت اور نبوت سے کم تر ہوتا تو ابراہیم پہلے احتجاج کرتے، پالنے والے امتحان میں کامیابی کی یہ جزا کہ میرا پروموشن کرنے کے بجائے ڈیموشن کر رہا ہے، کچھ اور بنانے کے بجائے امام بنا رہا ہے، لیکن نہیں، اپنی امامت قبول کر کے مقام فخر پر دستے سوال پھیلا کر اپنی اولاد میں امامت کو رائج کرنے کی، عطا فرمانے کی تمنا کر کے خود پروردگار عالم کے خلیل نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ امامت ہے ہی ایسا مرتبہ کہ جس کی تمنا رسول کرتا ہے۔ اور رکے یہاں فوراً جواب۔ اب سب یہاں ایک بات پر اور غور فرما لے، اور وہ یہ کہ امام تو بن گئے جناب ابراہیم، بہت توجہ، امام تو بنے جناب ابراہیم، تو بس جب امام بن گئے تھے تو بات اپنے دل میں رکھتے، مرتے وقت وصیت کر جاتے اپنے بیٹوں کو کہ بھائی میرے بعد تم امام، پھر ان کے بیٹے ان کو وصیت کر دیتے میرے بعد تم امام۔ یہ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ منصب، اسٹیٹس، ڈیکورم، منزل، عظمت، رفعت امامت کو بتانا تھا کہ ایک جد الانبیاء خلیل اللہ بھی مسند امامت پر بیٹھ کر بھی اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو امام نہیں بنا سکتا۔ توجہ ہے نا جان محترم، اس کے بعد بھی اسے اللہ ہی سے گزارش کرنا پڑے گی، اللہ ہی سے گزارش کرنا پڑے گی۔ تو دوستو مجھے اب جملہ کہنے دیں، توجہ آپ فرما لیں گے تو شکر گزار ہوں گا آپ کا کہ ابراہیم جیسا نبی اگر اپنے بیٹے کو بھی اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا، یا علی توجہ، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے امام نہیں بنا سکتا، تو پھر تسلیم کرو کہ کائنات میں امامت صرف وہی ہے جو من جانب اللہ، ورنہ سب پیش نمازی ہے۔ توجہ ہے نا، صلوات بھیجے محمد، آپ پیش نمازی ہے۔ بھائی صاحب میں جملہ تو بہت بڑا کہہ گیا ہوں، آپ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ سب پیش نمازی ہے، چاہے محلے کی پیش نمازی ہو یا بادشاہی مسجد کی پیش نمازی ہو، بڑی اور چھوٹی جماعت میں تو فرق ہوگا، لیکن ہے سب پیش نمازی۔ امامت نہیں ہے، امامت ہے ہی نہیں۔ امامت کے گرد تو اللہ نے حصار کھینچ دیا ہے بھائی، امامت تو صرف ذریت ابراہیم میں ہے، اس سے باہر تو ہے ہی نہیں۔ تو جن کا سلسلہ نسبی ابراہیم سے نہیں ملتا وہ امام کہاں سے ہو جائیں گے؟ توجہ ہے نا جانو، صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، جنہوں نے کوئی جن کا سلسلے نسب ہی نہیں ملتا ابراہیم سے، وہ تو امام انڈر اینی سرکمسٹانسز ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جو سلسلے نسب ابراہیم سے ملتا ہے اس کی نشانی یہ ہے ان کے امام ہونے کی
ان کی نشانی یہ ہے کہ ان پر آیے درود کے نازل ہونے سے پہلے بھی درود بھیجا جاتا رہے گا. یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائے زائر محترم. غیر معصوم پہ درود نہیں ہے. میں تو بہت بڑا جملہ ہے یہ. غیر معصوم پہ نہیں ہے درود جان محترم. پوری توجہ. اسی لیے سارے مسلمانوں کا جو درود ابراہیمی ہے وہ یہی متفقہ ہے. کما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم. ایسا ہی درود آل محمد پر بھیج جیسا تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود بھیجا. تو جان محترم اب دو باتوں میں سے ایک بات تسلیم کرو. یا تو ذریت ابراہیم پہلے طے کرو کہ ذریت ابراہیم میں کون ہے, اور جب یہ طے کر لو گے کہ کون کون ذریت ابراہیم میں ہے تو پھر یہ بھی طے کر لو گے کہ کون کون حقدار درود ہے. جو بھی حقدار درود ہوگا چاہے وہ اعلان کرے یا نہ کرے امام تو ہوگا. توجہ ہے نا جان محترم. صلوات بھیجے نا محمد علیہ امام ہوگا. ایک نیا رخ ہے اس سے کم پر. اللہ آپ کو سلام. جو ہے نا دوستو, اور ذریت کا مسئلہ یہ ہے انبیاء کرام کی ذریت کا مسئلہ کہ پروردگار عالم نے کسی دور میں بھی کسی زمانے میں بھی اپنے کسی نبی کو اپنی ناخلف اور نالائق اولاد کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہونے دیا. اگر وہ ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے, میں بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں, اگر ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے کوئی اولاد نالائق ہو بھی گئی, بھئی باپ کی تربیت کی وجہ سے تو نالائق ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ باپ تو نبی ہے. توجہ ہے نا, آپ نے غور ہی نہیں فرمایا تو میں کیا کروں. بھئی جناب نوح نبی ہیں یا نہیں, آدم ثانی ہیں یا نہیں, ان کا بیٹا نالائق ہوا یا نہیں, کس لیے ہوا, ماں کی تربیت غلط تھی. اور کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کی تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. کیونکہ جناب نوح 900 برس تک تو گھر سے باہر ہی رہے ہیں تبلیغات میں, تربیت کا موقع ملا نہیں. اور جو بیوی تھی وہ اتنی خائن تھی, اس کا تذکرہ قرآن میں اسی لیے کر دیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ مثال پیش کرتا ہے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی, دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. سورہ تحریم میں ارشاد ہوا فخانتہما, اور ان دونوں بیویوں نے ہمارے نبیوں سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, اور پھر ان دونوں بیویوں کو ہمارے نبیوں کی سفارش بھی ہمارے عذاب سے بچا نہیں سکی. طے کر دیا نا قانون. بہت توجہ جان محترم. تو نوح کی بیوی ہے لیکن خائن ہو گئی, کس سے, اپنے شوہر سے نہیں نبی سے. توجہ ہے نا جان محترم, اپنے شوہر سے نہیں نبی سے. بددیانتی کی نبوت سے. اگر نبوت سے بددیانتی کی, اب تربیت کیا اپنے بچے کو اسی بنیاد پر, لہذا ماں کی تربیت کے نتیجے میں باپ کے سفینہ نجات کو چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا. آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک, یہ بھی تیرا اہل نہیں رہا. میرے نوح میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں, ایک اشارہ دوں گا, میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. دنیا تجھے تانا نہ دے, میں نے تیری اہل سے ہی سے خارج کر دیا, تیری ذریت ہی میں نہیں رہا, تیری ذریت ہی میں نہیں رہا. چونکہ ظالم ہو گیا, بددیانت ہو گیا, اور آئندہ کے لیے میں نے بھی قانون بنا دیا کہ جہاں جہاں میرے انبیاء کے گھروں میں اس قسم کی نوح کی قسم کی ازواج آ جائیں گی, میں ان سے کوئی بیٹا دوں گا ہی نہیں, تاکہ میرا کوئی نبی شرمندہ نہ ہو. نعرہ حیدری. یہ تاریخ ہوگا تو اس احباب. بیٹا یہ ٹھیک کرو مائک. پھر میں اپنے نبیوں کو ایسی اولاد دوں گا کہ جہاں میرا خلیل تمنا کرے ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت میں یہ امامت جائے گی
تو جان محترم میں تاریخ کے سارے اہل علم حضرات سے ایک سوال کر رہا ہوں اس مجلس میں، تمام میرے شیعہ سنی بھائی اس مسئلے پر پوری توجہ سے غور فرمائیں۔ ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ کوئی دعویٰ تو کرے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، تب تو کسی وکیل کو حق ہے کہ وہ اس دعوے کو مضبوط کرے، اور اگر کوئی دعویٰ ہی نہ کرے، وکیل صاحب خامخواہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، بھائی کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا۔ توجہ ہے نا، کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم بادشاہ تاریخ کے شجرہ نسب کے اعتبار سے سنو، شریعت میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی بھائی جعفر علی میر صاحب کے ساتھ، شریعت میں عقائد میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عقیدہ اور شریعت الگ ہے، تاریخ الگ ہے۔ تاریخ اس دور کی بایوگرافی کو کہتے ہیں، اس دور کی سوانح حیات کو کہتے ہیں، اس دور کے واقعات کو کہتے ہیں۔ عقیدہ مسلمات الہیہ کو کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا، صلوات میرے بابا نے بلند۔ عقیدہ محمد عرب محمد صلوات مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب ایک جملہ ہے جس کے لیے میں یہ ساری زحمت آپ کو دے رہا ہوں اور کل پر گفتگو ملتوی کروں گا اسی منزل سے۔ کوئی کر رہا ایک بادشاہ، دیکھو اس کو کہتے ہیں تاریخ، اس کو کہتے ہیں دلیل۔ بنی امیہ بنی عباس کا ایک بادشاہ بتاؤ جس نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہم ذریت ابراہیم میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، میرے خلیل امامت تیری ذریت میں جائے گی لیکن جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں تیری ذریت ہی میں نہیں رکھیں گے۔ ذریت صلوات بھیجے نا محمد عالم۔ اور بھائی سب سے بڑا ظلم کیا ہے بھائی؟ کہ میں ایک سمندر آپ کو دے رہا ہوں ایک کوزے میں، ایک بہت اشرے کا موضوع ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ ظالم سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے شرک، اللہ کی توحید میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ اسے وحدہ شریک ماننا، احد ماننا، لم یلد ماننا، ولم یولد ماننا، صمد ماننا، حی ماننا، قیوم ماننا، یہ ہے توحید۔ اس میں کسی کو شریک کرنا یہ ہے سب سے بڑا ظلم۔ اور جنہوں نے شریک کیا وہ بت پرست کہلائے، کافر کہلائے۔ توجہ توجہ۔ اور عزیزان محترم میں آپ کی توجہ ایک اور تاریخی جملے کی طرف مبذول کرا رہا ہوں۔ کسن میرے نوجوان دوست اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کر کے جائیں شاہ صاحب کی اس عظیم الشان مجلس میں اور اس تاریخی مجلس میں یہ ایک عجیب اور نیا نقطہ ذہن میں لے کر جائیں۔ 1,24,000 ایک کم 1,24,000 پیغمبر گزرے، لیکن پیغمبر اپنی جگہ، نبی اپنی جگہ، رسول اپنی جگہ۔ امامت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے۔ امام ادھر ابراہیم امام بنے، ادھر ابراہیم نے نمرود کے بت خانے کو جا کر ویران کر دیا۔ یعنی تاریخ کا پہلا بت شکن کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، بلکہ امام تھا۔ تو طے ہو گیا کہ پہلا بت شکن تاریخ کا ابراہیم ہے، جس نے بحیثیت امام کے بت شکنی کی۔ نبی بت شکنی نہیں کرتا، امام بت شکنی کرتا ہے۔ اور تاریخ کا دوسرا امام، میرا پہلا امام علی ہے، جس نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر لات کو بھی توڑا، منات کو بھی توڑا۔ توجہ ہے نا، کوئی نہیں ہے تاریخ میں اور بت شکن۔ پوری طاقت سے جی ہاں، تاریخ میں نہیں مسئلہ۔ یعنی بت شکنی کرتا ہی امام ہے، پتھر کے بتوں کو بھی توڑتا ہے، چلتے پھرتے بتوں کو بھی توڑتا ہے۔ صلوات بھیج دیں، صلوات بھیج دیں، صلوات۔
اب پھر دیکھیں، پھر یہاں سوال آئے گا. میں اس سے پہلے کہ نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھے، جو کہ بات میں نے بہت بڑی کی ہے، اور سوال آئے گا کہ صاحب کسی نے پوچھے گا نہیں کہ نہیں، ناٹ ایٹ آل. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے سوائے ابراہیم کے پوچھے گا نہیں کی. رسول اللہ نے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے بعد اپنی چھڑی سے، اپنے عصائے مبارک سے کعبے کے طاقوں پر جو چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے نا، انہیں توڑا. کیوں توڑا؟ اس لیے کہ میرا رسول امام بھی تو ہے. توجہ ہے نا محترم؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. اب تاریخ میں نتیجہ کیا آیا؟ ابراہیم نبی بھی، رسول بھی، امام بھی. محمد نبی بھی، رسول بھی، امام بھی. اب صفات کتنی ہیں اللہ کی جانب سے؟ مرتبے کتنے ہیں؟ 5. خلافت، نبوت، رسالت، امامت، ولایت. یہ 5 منصب ہیں من جانب اللہ، چھٹا کوئی منصب نہیں ہے. اللہ کے منصب ہی 5 ہیں، اللہ کی بلندیاں ہی 5. صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے. بہت توجہ، توجہ. آغاز کائنات کہاں سے ہوا؟ خلافت سے. آغاز کائنات ہوا خلافت سے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم آ گئے، خلافت الہیہ کا سلسلہ نوح تک چلا. طوفان نوح کے بعد، قیامت برپا ہونے کے بعد، جب آدم ثانی کی حیثیت سے نوح ابھرے ہیں، تو اب نبوت بھی آئی، شریعت بھی آئی. تو اب خلافت کا باب بند ہوا. خلافت کا باب تو نوح سے پہلے بند ہو چکا، آپ کہاں کھول رہے ہو؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا تو دروازہ ہی نہیں ہے. صلوات بھیجیں، میں بتاؤں گا نا ابھی کیا دروازہ باقی ہے. بہت توجہ، بہت ہی توجہ دوستو. خلافت جناب آدم تک، نبوت جناب نوح پر آئی، شریعت جناب نوح تک آئی. بہت توجہ. نبوت اور رسالت جو آئی ہے وہ جناب نوح کے زمانے میں آئی. اور یاد رکھیے کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی ہر ایک ہو سکتا ہے، رسول ہر ایک نہیں ہو سکتا. نبی صاحب نبا تو ہوتا ہے، یعنی صاحب خبر، صاحب اخبار صادقہ، لیکن صاحب امت نہیں ہوتا. رسول اسے کہتے ہیں جس کی امت بھی ہو، شریعت بھی ہو. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت توجہ ذرا محترم. اب پوری توجہ دوستو. خلافت کا باب وہاں بند ہوا، نبوت اور رسالت اور شریعت نوح تک آئی. اور پھر یہ سلسلہ آدم ثانی سے چلتے چلتے ابراہیم کی منزل پر آیا. جب ابراہیم کی منزل پر آیا تو جناب ابراہیم کی منزل پر عبدیت بھی آئی، نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی، امامت بھی آئی. چاروں منصب ایک ہی جگہ آ گئے نا. یا علی، یا علی. اب جو بھی ذریت ابراہیم میں ہے، میں ثابت کروں گا آگے چل کر کون ہے ذریت ابراہیم میں. جو بھی ذریت ابراہیم میں ہے اس میں عبدیت کی فضیلت بھی ہے، نبوت کے اوصاف بھی ہیں، رسالت کی فضیلت بھی ہے، امامت کے اوصاف بھی ہیں. جو بھی ذریت ابراہیم میں ہے. اب ایک عہدہ باقی رہ گیا، اور وہ عہدہ ہے عہدہ ولایت. بہت توجہ.